اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی آیت نمبر 273 کی طرف۔ اب یہ بات آ گئی، ساری صدقے پہ روشنی ہم نے ڈال لی، اب آ گئی کہ صدقات کے عمدہ ترین مصرف کون سے ہیں، مطلب جن لوگوں کو دینا ہے تو وہ کون سے ہیں کہ جو محتاجی ہیں ان کی زندگی میں، نہیں ہے اتنے ریسورسز، اس کے باوجود وہ سیلف میڈ ہیں، خوددار ہیں، مانگتے نہیں۔ اب اس کو دیکھیں، للفقراء، صدقات جو ہیں کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے۔ الذین، وہ جو احصروا، گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربا، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبہم، سمجھتا ہے انہیں، الجاہل، جاہل، نہ سمجھ، اغنیاء، مالدار، من التعفف، بچنے کی وجہ سے کہ سوال نہ ان کو کرنا پڑے، تعریفہم، تم پہچان لوگے انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامت سے، لا یسألون، نہیں وہ مانگتے، اتنے خوددار ہے کہ نہیں مانگتے وہ، الناسا، لوگوں سے، الحافا، لپٹ لپٹ کر، وما، اور جو، تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فإنا، تو بے شک، اللہ بھی اسے، علیم، خوب جاننے والا۔ تو خیرات یا صدقات ان حالت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نا واقف، ان کے سوال نہ کرنے سے انہیں مالدار سمجھتا ہے، تو ان کے چہرے سے، مطلب جو بھی ہے تو ان کے چہرے سے پہچان سکتا ہے، لوگوں سے کیا نہیں کرتے وہ، لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو کام کی چیز تم خرچ کرو گے بے شک وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس میں بیسیکلی دیکھیں پیچھے، احسرو، ہا سواد اور را سے ہے، گھیر لیے جانا یا محاصرہ کر لیا جانا، ٹھیک ہے، یا روکے جانا۔ دربن، مارنا بھی ہوتا ہے، اور سملر اگزامپل بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور چلنے پھرنے کی جو ہے استطاعت اس سے ریلیونٹ بھی ہے۔ التعفف، یہ عین فا فا سے ہے، بچنے کی وجہ سے، مطلب پرہیزگاری کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ بچتے ہیں سوال کرنے سے۔ اب آگے ہے بسی ماہم، ٹھیک ہے، بسی ماہم، سین واو میم سے، ان کے چہرے کی علامت سے، چہرے کی مطلب ان کے خلقی سے، ان کے چہرے سے کسی چیز کی وہ خصوصی علامت جس سے انسان جو ہے نا پہچانا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آگے الحاح کی بات ہے، لام، ہا اور فا اس کا روٹ ہے، لپٹ کر مطلب کہ اصرار کرتے ہیں نا، سم ٹائم آپ کے سامنے لوگ جب مانگتے ہیں، سائل کوئی مانگتا ہے تو اصرار کرتا ہے، تو سائل کا بیسیکلی مانگنے والے سے لپٹ جانا اور لیے بغیر نہ چھوڑنا، ایسی سچویشن ہوا کرتی ہے، پر وہ نہیں مانگتے ایسے، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب بات کیا ہے خاص طور پر کہ مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے، اپنی ذاتی جو ہے معاش کے لیے زمین میں کوئی دھوڑ دوپ نہیں مطلب کوئی وہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی کیا کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو خوشحال ہے، ان کے چہرے، ان کے اندرونی حالت، تم ان کے چہرے اور ان کی اندرونی حالت سے ان کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اعانت میں، ان کی مدد میں، یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو کچھ تم مال خرچ کرو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا، مطلب ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں کہ جیسے اصحاب صفہ وغیرہ ہوتے تھے نا مسجد نبی میں، یا غریب صحابہ کرام بھی ہوتے تھے جو کہ دین کے پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے رہتے تھے، تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے قرآن پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے کسی کو سپانسر کر دینا، یا ان کے گھر بار کے خرچوں کو اٹھا لینا۔ کبھی کبھار کوئی اتنا زیادہ دین کے لیے کام کرتا ہے کہ اپنی ذاتی معاش کے لیے اس بندی کے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا کہ وہ جو ہے نا اس کے حوالے سے کچھ کر پائے،
اور خودداری کے وجہ سے وہ کبھی کسی کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ مجھے ضرورت ہے۔ اور ایسے میں کیا کریں کہ وہ دین کے چونکہ فروغ میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے یا پڑھانے کے لحاظ سے، تو ان کے کچھ خرچوں کو آپ جو ہے اٹھا لیں، اس کی ذمہ داری لے لیں۔ اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اس حوالے سے۔ اب جیسے اس آیت میں فقرا جو ہے وہ بھی لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ دین میں ان کی اتنی زیادہ مشغولیت ہے، ظاہری و باطنی جو علوم ہیں ان کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، یا پھر جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ روزی کمانے کے لیے کوئی دوسرا کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کیٹیگریز اس میں آ گئی۔ تو جب ہم فقراء کی بات اس میں لے کے آ رہے تھے، جو اور اس کے علاوہ پھر جو دینی لحاظ سے مشغول ہیں، وہ جو بھی علوم حاصل کرتے ہیں ظاہری یا باطنی، یا پھر اس کے علاوہ اس کیٹیگری کو بھی ساتھ میں بیچ میں رکھا ہوا ہے کہ جو جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے روزی کمانے کے لیے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ عموماً کسی سے سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو لپٹتے اور چمٹتے کوئی نہیں ہے کہ اصرار ہی کریں اور لے کر ہی جانا ہے۔ اس لیے ناواقف لوگ، جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ غنی، ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں پر بتایا گیا کہ ان کو الجاہلو، وہ کیا سمجھتے ہیں، اغنیا سمجھتے ہیں ان کو۔ لیکن وہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے من التعفف، وہ بچتے ہیں، وہ نہیں سوال اٹھانا چاہتے۔ لیکن ایک سمجھدار شخص کس چیز سے ان کو پہچان لے گا؟ ان کے چہرے کی علامت سے، کہ وہ اتنے خوددار ہیں کہ وہ نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر۔ تو حالانکہ ان کے چہروں کی زردی، لباس کی بوسیدگی اور ان کی محتاجی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے چہرے جو زرد رنگ کے ہوئے ہیں، لباس جو بوسیدہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر نہیں کرتی کہ وہ محتاج ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس لیے اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ لہٰذا کیا کرو تم؟ بلا تردد اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ جی ہمارا اس آیت کا مین تھیم تھا، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کے لیے ضرور کیا جائے جو سیلف میڈ ہیں، جو خوددار ہیں، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور اس میں فقراء بھی ہو سکتے ہیں، اس میں وہ حاجت مند بھی ہو سکتے ہیں جو علم حاصل کرنے پہ لگے ہیں، یا علم کو فروغ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی وہ جو جہاد میں مصروف ہیں تو وہ بھی جو ہیں نہیں اپنی ذریعہ معاش کوئی بھی کر سکتے۔ تو یہ جو ساری کی ساری کیٹیگریز ہیں، اب سمجھنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کو دینے کے بجائے ایسے لوگوں پہ لٹاتا رہے جن کو ضرورت بھی نہ ہو، جو پریٹینڈ کر کے مانگتے ہوں، صحیح۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صدقے کا بہترین جو ہے نا بہترین راہ میں جو ڈیزرونگ ہے، مستحق ہے، اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔